کر کے یہ اعلان شرعام بتا بھی دیں گے، صرف کہتے ہی نہیں کر کے دکھا بھی دیں گے، اور جو بھی ہے گستاخ رسول سن لے، صبر ٹوٹا تو تمہیں جڑ سے مٹا بھی دیں گے۔ جو بھی ہے گستاخ رسول سن لے، صبر ٹوٹا تو تمہیں جڑ سے مٹا بھی دیں گے۔ اور یہ شعر حضرت کے حوالے اور طے کرو علم و عمل محب قرآن حضرت علامہ و مولانا زعیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے اور آپ کے بیچ تشریف فرمائے۔ بس 4 مصرع حضرت کے استقبال میں شعر دیکھیے گا حضرت محترم کہ جلتے تپتے ریت کو ریگستان بتائے گا، جلتے تپتے ریت کو ریگستان بتائے گا، جنگ لگے خنزر کو بھی تلوار بتائے گا۔ جلتے تپتے ریت کو ریگستان بتائے گا، جنگ لگے خنزر کو بھی تلوار بتائے گا، اور غیرت کی قیمت کیا جانے کوئی بے غیرت، عزت کیا ہوتی ہے یہ تو عزت دار بتائے گا۔ چلیے حضرت وقت کی قلت دامنگیر ہے، حضرت کے بیان آپ تمام حضرات سماعت کیجئے۔ جن کے پاس اتنا زندہ و تابندہ ناظم ہو، وہ قوم وہ شرکائے جلسہ خاموش رہے، بیداری کا ثبوت نہ دے تو بڑی کھلتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیں۔ بہت دنوں بعد چھاتا پور جو سپول کا بہت مشہور گاؤں ہے وہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ چھاتا پور بہت مشہور ہے اور توقع یہ تھی کہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جو دینی محفل میں دینی بات سننے آئیں گے، لیکن حیرت ہو رہی ہے بہت کم تعداد ہے، اور جو بھی ہیں وہ ایک دم سوگوار ہیں۔ آپ زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے، اور شورائے کرام سے ایک درخواست ہے کہ یہ دینی جلسہ ہے، اس کو مشاعرہ نہ بنائیں، بس عقیدت، محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چاہت اور الفت ہے اس میں سادگی کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کر کے جائیں۔ یہ بڑی قابلیت ہے، یہی عقیدت ہے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وسعيدوا في معارج الحق بالتحقيق۔ قال الله تبارك وتعالى في عبارة أنيق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ صدق الله العظيم۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن حملة القرآن أولياء الله، فمن أعداهم فقد أعدى الله، ومن والاهم فقد والى الله۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه۔ لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من جده ويجهل مع من يجهل، وفي جوفه كلام الله۔ رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔
جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینے میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شائیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ محترم سامعین، برادران ملت، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جلسہ جلسہ دستار بندی ہے، اس جلسے میں چند حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی اور انہیں اس بات کی ضمانت دی جائے گی کہ اب تم حافظ قرآن بن چکے ہو، اب قرآن مجید کی دولت کو سنبھالنا، قرآن مجید کی ذمہ داری، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری بھی ہے۔ پہلے تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ مدارس کے اندر یہ جو جلسہ ہوا کرتا ہے، جلسہ دستار بندی ہوا کرتی ہے، طلبہ کو اسٹیج پر لا کر، انہیں اسٹیج پر بلا کر ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ جب ہم نظر کرتے ہیں احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جامع الحدیث میں نقل فرمائی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یولی والیا حتی یعممہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو کسی جگہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، جب بھی کسی کو کسی جگہ کا عامل بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ روایت میں موجود ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اس روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی کو عامل بنا کر کے نہیں بھیجا کرتے تھے، کسی کو گورنر بنا کر نہیں بھیجا کرتے تھے جب تک کہ آپ ان کے سر پر عمامہ نہ باندھ دیتے، جب تک کہ آپ ان کے سر پر پگڑی نہ باندھ دیتے، جب تک کہ آپ ان کے سر پر دستار فضیلت نہ رکھ دیتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں، قرآن مجید کے سنانے کی ذمہ داری لے چکے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ ذمہ داری جو اللہ رب العزت کی تھی اس ذمہ داری کے سنبھالنے کے قابل بن چکا ہے۔ کیوں نہ ہو، خود کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حافظ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حافظ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جب ایک چھوٹا سا نونہال سا بچہ 7، 8، 10 سال کا بچہ جب اس دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، جب اس ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لو حافظ تو میرا نام تھا، حافظ تو میرا نام تھا، لیکن جب تو نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے تو لو میں تمہیں اپنا نام دیتا ہوں، حافظ تو میرا نام تھا لیکن اب یہ حافظ تمہارا نام بن چکا ہے۔ اس لیے یہ حافظ عظیم ترین ہستی ہے، یہ حافظ قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے، اس لیے انہیں اسٹیج پر بلا کر کے ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تم ذمہ دار بن چکے ہو، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس لیے تمہارے سر پر دستار فضیلت رکھی جا رہی ہے۔
حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیے گا، حفاظ کرام یہ عظیم ترین ہستی ہے، حفاظ کرام یہ عظیم ترین ہستی ہے، حفاظ کرام قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بھٹے کی چند اینٹ ہے، اس کے کچھ حصہ کو بیت الخلا میں لگا دیا جائے، اسی بھٹے کی اینٹ کو مثلا RBI کمپنی کی اینٹ ہے، اس کے کچھ اینٹ کو مسجد میں نصب کر دیا جائے، کچھ اینٹ کو بیت الخلا کی دیوار میں لگا دیا جائے، وہ اینٹ جو بیت الخلا کی دیوار میں لگی ہوئی ہے وہ اینٹ اس قابل ہے کہ اس سے گھن کیا جائے، وہ اینٹ اس قابل ہے کہ اس کی توہین کی جائے، وہ اینٹ اس قابل ہے کہ اس پہ استنجا کیا جائے۔ لیکن اسی کمپنی کی اینٹ فرما بھی ایک ہے، سانچہ بھی ایک ہے، کمپنی بھی ایک ہے، قیمت اور پرائز بھی ایک ہے، جو مسجد کے دیوار میں لگائی گئی ہے وہ اینٹ اس قابل ہے کہ اس پہ سجدے کیے جائے، اس پر اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے۔ آخر بھٹا ایک ہے، فریم ایک ہے، فرما ایک ہے، سانچہ ایک ہے، کمپنی ایک ہے، قیمت ایک ہے، لیکن ایک اینٹ جو بیت الخلا میں لگائی گئی ہے وہ قابل گھن ہے، قابل توہین ہے۔ اسی کمپنی کی اینٹ جو مسجد کے دیوار میں لگائی گئی ہے وہ قابل تکریم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اینٹ کو نسبت حاصل ہے، اور وہ کس کی نسبت حاصل ہے؟ اللہ کے گھر کی یعنی مسجد کی نسبت حاصل ہے۔ لہذا یہ حفاظ بھی انسان ہیں، ہم اور آپ بھی انسان ہیں، لیکن یہ حفاظ کرام قابل ترین، عظیم ترین، قابل تکریم ہستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حفاظ کے اندر جو نسبت حاصل ہے وہ کسی مسجد کی نہیں بلکہ مسجد کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نسبت حاصل ہے، اس لیے یہ حفاظ قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے۔ لہذا قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو امت کو پوری یاد ہو سکتی ہے۔ باقی ان سے پہلی جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہے وہ امت کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تورات کا نسخہ جل گیا تھا تو لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، ان سے درخواست کی کہ آپ تورات لکھیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت کے مطابق تورات لکھا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ہی ایسی عظیم ترین کتاب ہے، ایسی مقدس کتاب ہے جو اس امت کے اکثر و بیشتر افراد کو یاد ہے اور امت کو یاد ہو سکتی ہے۔ باقی ان سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ امتوں کو یاد نہیں رہا کرتی۔ حضرات گرامی، لیکن جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے، قرآن مجید کی دولت اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے، تو ان کی بھی چند ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ انہیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے درمیان خطبہ قرآن مجید کی ایک طویل آیت پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث، ہم نے اپنی کتاب کا مالک، ہم نے اپنی کتاب کا ذمہ دار اپنے اس آدمی کو بنایا ہے جس کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے۔ بندے تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ نے ان بندے کو منتخب کیا ہے، اللہ نے ان بندوں کو چنا ہے جس کو اللہ نے اس قابل سمجھا ہے۔ لہذا امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ان میں سے ان بندوں میں سے بعض وہ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان بندوں میں سے بعض وہ ہیں جن کو کتاب کا وارث تو بنایا گیا ہے، حافظ قرآن تو بنایا گیا ہے، علم تو دیا گیا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آیت کی تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو یہ سمجھئے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت تو کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے، اپنی کتاب کا ذمہ دار بنایا ہے، اپنی کتاب کا مالک بنایا ہے، لیکن آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے، کتاب کا مالک بنایا ہے، لیکن وہ آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے بھی ہیں، دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں، تو سمجھئے کہ سابق بالخیرات، یہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ روایت یہ ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ، کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا، فاستظہرہ، اس کو یاد کیا، فاحل حلالہ، قرآن مجید کے حلال کو حلال سمجھا، وحرم حرامہ، قرآن مجید کے حرام شدہ احکام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن سے کہے گا، اے حافظ قرآن، تم 10 آدمی کی سفارش کر سکتے ہو، تم 10 آدمی کو جنت میں داخلہ دلوا سکتے ہو۔ وہ 10 آدمی وہ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، کلہم قد وجبت لہ النار، لیکن وہ 10 آدمی وہ ہوں گے جو ان کے خاندان سے ہوں گے۔ ان کے خاندان میں تو بہت سے لوگ ہوں گے، کیا سب کے سب حافظ قرآن کے اس سفارش کے مستحق ہوں گے؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک حافظ ہے جن کے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے تم قرآن مجید یاد کرو، حفظ قرآن کو سنبھال کر کے رکھو، تم قرآن مجید کو مدرسے میں جا کر کے پڑھو، میں تمہارا تعاون کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارا ہیلپ کروں گا، میں تمہاری دستگیری کروں گا۔ اور ایک دوسرا بھائی ہے اس حافظ کا جو یہ کہتا ہے کہ تم حافظ مت بنو، اگر حافظ بنو گے اس میں چند روپیے دی جاتی ہے، تنخواہ 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے، تم کہاں سے کھاؤ گے، اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ گویا کہ یہ لڑکا، یہ بھائی اس حافظ کلام کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، دشواریاں پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے خاندان کے تو بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن اس حافظ کے سفارش کے، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس حافظ کے سفارش کے وہ لوگ حقدار ہوں گے جنہوں نے حفاظ کرام کی مدد کی ہوگی، جو ان کا تعاون کر رہا ہوگا، جو ان کا ہیلپ کرے گا، وہ حافظ قرآن کے سفارش کا حقدار ہوگا۔ لیکن خاندان میں سے وہ افراد جو تانے مارتا ہے، پڑھنے نہیں دیتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ اس سفارش کا حقدار نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں داخلہ دلوائے گا۔ وہ 10 آدمی کون ہوگا؟ ان کے خاندان کا ہوگا، اور وہ خاندان میں سے کون لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی مدد کی ہوگی۔ اگر کوئی ان کی مدد نہیں کی ہے تو پھر اس کی سفارش کا حقدار نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، حفاظ کرام کے والدین کے لیے 3 طرح کی بشارتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی ہے جو ابو داؤد کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ فلبس والداہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید یاد کروایا اور اس کا بیٹا اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو فلبس والداہ تاجن، ایک تاج پہنایا جائے گا، فلبس والداہ تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔
کل قیامت کے دن تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس حافظ کلام کے حافظ قرآن کے والدین کو بلا کر کے تاج پہنائے گا. تاج کیسا ہوگا؟ تاج میں کتنی روشنی ہوگی، تاج میں کتنی چمک ہوگی، تاج میں کتنی دمک ہوگی. آگے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس. سورج میں جتنی روشنی ہوا کرتی ہے اس سے بھی اچھی روشنی، اس سے بھی زیادہ چمک اور دمک اس کے والدین کے تاج میں ہوگا. بھلا بتاؤ، ایک بلب جو میدان میں لگا ہوا ہے، ایک سورج جو کھلے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں ہے، اگر اس کو کسی کمرہ میں لا کر کے رکھ دیا جائے، سوچو کتنی چمک ہوگی. ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا کلہم لو کانت فیکم. سوچو اگر وہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. اتنی روشنی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، جس میدان میں نہ تو کوئی دیوار ہوگی، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی محل ہوگا، بلکہ پوری زمین ایک سطح کی طرح ہوگی. ایک کونے سے دوسرے کونے سے، دوسرے کونے والے دوسرے کونے سے اس کونے والے بآسانی ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اس وقت اس پریشانی کے عالم میں، اس حیرانگی کے عالم میں، اس دردناک کربناک عالم میں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو بلا کر تاج پہنائے گا. لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اتنا روشن، اتنا واؤچر دستار پہنا رہا ہے، تاج پہنا رہا ہے. حضرات گرامی، اللہ کے حضور کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی اہمیت کو بتائیں گے، عظمت کو بتائیں گے، ان کی فضیلت ظاہر کی جائے گی. اندازہ لگائیے کہ حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. فما ظننتم بالذی عمل ھذا. بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس حافظ کے بارے میں جس نے خود اس پر عمل کیا ہے؟ جب ان کے والدین کا یہ مقام ہے تو سوچو اس بچہ کا کیا مقام ہوگا، اس حافظ کا کیا مقام ہوگا جس نے قرآن مجید پر عمل بھی کیا، قرآن مجید کو یاد بھی کیا. تو یہ پہلی بشارت ہے حافظ قرآن کے والدین کے لیے کہ کل قیامت کے دن ان کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا. دوسری بشارت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ من علم ابنہ القرآن، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھایا، نظرن دیکھ کر کے پڑھنا سکھایا. جب بچہ دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ جاتا ہے، دیکھ کر پڑھنا سیکھ جاتا ہے، ناظرہ پڑھنے لگتا ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے تمام تر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اندازہ لگائیے ناظرہ پڑھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے. ومن علم ایاہ ظاہرا، اور جس نے اپنے بچے کو قرآن مجید زبانی یاد کروایا، حافظ قرآن بنایا. ومن علم ایاہ ظاہرا ابعثہ اللہ یوم القیامہ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جبکہ سب لوگ اپنے اپنے قبروں سے پریشانی کے عالم میں اٹھیں گے، پریشانی کے عالم میں نکلیں گے، سب لوگ حیران و شزدر ہوں گے، ہکا بکا ہوں گے کہ یہ کون سا عالم ہے، کیا ہو رہا ہے. سب لوگ حیران ہوں گے، مبہوت ہوں گے، ہکا بکا ہوں گے. ابعثہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ کے والدین کو اس حال میں بیدار کرے گا، قبر سے نکالے گا. علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ حافظ کے والدین کے چہرے پر 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ چمک ہوگی. یہ دوسری بشارت ہے حافظ قرآن کے والدین کے لیے. تیسری بشارت، اس روایت کو علامہ طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل کیا ہے.
روایت کا اگلا حصہ یہ ہے، یقال لابنہ اقرأ، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یعنی اس کے بیٹے سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھ، فکلما قرأ آیتن، جب جب اس باپ کا بیٹا جو حافظ بنا ہے ایک ایک آیت پڑھے گا، رفع اللہ بها الابا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے بھی درجات بلند کریں گے۔ بیٹا ایک ایک آیت پڑھے گا، باپ کے درجات بلند ہوں گے، رفع اللہ بها الابا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے درجات بلند کریں گے، حتی ینتہی الی آخر ما بعض من القرآن، یہاں تک کہ وہ بچہ قرآن مجید کے اس حصہ تک پہنچ جائے گا جتنا کہ اس کو یاد ہے، یعنی جتنا اس کا بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جتنی آیت کی تلاوت کرے گا، رفع اللہ بها الابا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے درجات اتنے بلند کریں گے۔ یہ تیسری بشارت ہے حافظ قرآن کے والدین کے لیے۔ پہلی بشارت، فَلَبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی حافظ کے والدین کو تاج پہنائے گا۔ دوسری بشارت، اگر ناظرہ خواہ ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے تو والدین کے لیے دوسری بشارت، جب اپنے قبر سے اس ہولناکی کے میدان میں قبر سے نکلیں گے تو اس کے چہرے پر علی صورت القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ تیسری بشارت یہ ہے کہ اس کے باپ کے بھی درجات بلند ہوں گے۔ اسی روایت کو صاحب ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں نقل کیا ہے کہ خود حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یقال لصاحبہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، خود اس صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جنت کے منازل کو طے کرتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اسی روایت کو صاحب مشکات نے مشکات میں نقل کیا ہے، اور اس کے حاشیہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مشہور قول کے مطابق قرآن مجید میں 6666 آیت ہے، چنانچہ جب جب یہ لڑکا قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھے گا تب ایک آیت پڑھے گا، ایک درجے پر چڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا، دوسرے منازل پر چڑھے گا، تیسری آیت پڑھے گا، تیسرے درجے پر چڑھے گا، یہاں تک کہ مشہور قول کے مطابق جنت میں 6666 درجات ہوں گے۔ یہ حافظ قرآن ان تمام درجوں پر چڑھے گا۔ حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ رفع اللہ بها الابا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ بھی اس درجات کو پائیں گے جہاں کے حافظ قرآن ہوگا، یعنی جنت کے سب سے عالی مقام درجے پر حافظ قرآن بھی ہوگا اور حافظ قرآن کے والد بھی ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کتنی عظمت ہے حافظ قرآن کی۔ آپ یہ کہیں گے محنت بیٹے نے کی ہے، پھل باپ کو کیوں مل رہا ہے؟ پٹائی بیٹے نے کھائی ہے اور اس کا پھل باپ کو کیوں مل رہا ہے؟ رات کی نیند کو قربان بیٹے نے کی ہے، پھل باپ کو کیوں مل رہا ہے؟ استاذ کے مار کو برداشت بیٹے نے کی ہے، پھل باپ کو کیوں مل رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ ایک حافظ قرآن بننے تک ماں باپ کی بڑی قربانیاں ہوا کرتی ہے، ماں باپ کو بہت پھونک پڑ کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک ماں جس کے لیے اولاد بڑی لاڈلی اور پیاری ہوا کرتی ہے، وہ اپنے لاڈ کو، اپنے مامتا کو قربان کرتا ہے اور کوسوں دور اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے۔ ایک باپ دھوپ اور پسینہ کو برداشت کر کے اپنے بیٹے کے لیے کماتا ہے، حلال اور حرام میں تفریق کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا مدارس کے اندر پڑھ رہا ہے، اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھ رہا ہے، اس لیے ہم ان کو حرام نہیں بلکہ حلال کھلائیں گے۔ انہیں تمیز اس بات کی کرنی ہوتی ہے اگر حرام کھلائیں گے میرا بیٹا حافظ نہیں بن سکے گا، اگر حلال کھلائیں گے ہمارا بیٹا حافظ بنے گا۔ ماں باپ کی بڑی قربانیاں ہوا کرتی ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہوا کرتی ہے، اس لیے اس ماں باپ کے قربانیوں کی وجہ سے ان کے بھی درجات بلند ہوں گے۔
پیر فقیر حضرت ذوالفقار نقشبندی نے ایک واقعہ اپنے مدرسہ کا نقل کیا ہے. وہ واقعہ یہ ہے، حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی نے کہا میرے مدرسہ کے اندر ایک بچہ تھا جو بہت محنت کرتا تھا لیکن قرآن مجید اس کو یاد نہیں ہوتا تھا. میں نے سراغ لگایا، میں نے تہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والدین کی جو کمائی ہے وہ مشکوک ہے، حرام کا اس میں شبہ ہے. اس لیے ہم نے اور وہ اس بچے کو اس کے والدین ہر اتوار کے دن ہوٹل لے جایا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے. میں نے معلوم کیا، جب یہ بات معلوم ہوئی ہم نے ان کے والد کو بلایا اور ان کے والد کو بلا کر کے ہم نے یہ کہا کہ آج کے بعد سے آپ اپنے بیٹے کو نہیں لے جایا کریں گے اور گھر سے کوئی رقم اور روپیہ بھی نہیں بھیجا کریں گے، کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں بھیجا کریں گے اور ہوٹل میں بھی نہیں لے جایا کریں گے. اس کے بعد حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کا یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو اب تک بہت محنت کر رہا تھا، رات بھر جگ کر کے تلاوت کرتا تھا کہ قرآن مجید یاد ہو جائے، لیکن یاد نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بہت کوشش کرتا تھا، یاد نہیں ہوا. جب میں نے اس کھانے پر پابندی لگائی، ان کے والدین کو منع کیا، اس کے بعد وہ بچہ 1 سال کے اندر حافظ قرآن بن گیا. اس لیے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. انہیں حرام اور حلال میں تفریق کرنا ہوتی ہے. اگر وہ تفریق نہیں کرے گا تو بچہ عام طور پر حافظ قرآن نہیں بن پاتا ہے اگر حرام کی کمائی سے اس کی پرورش ہو رہی ہے. یہ تو ہندوستان ہے جہاں ماحول سازگار ہے. ہم حافظ بھی بنتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تراویح کے اندر پڑھتے ہیں. یہ ماحول سازگار ملا ہوا ہے. اس لیے اس قرآن کی، حفاظ کرام کی، علماء کرام کی آپ کے دل میں عظمت نہیں ہے، ہمارے دل میں ان کی عظمت نہیں ہے. اتنے عظمت کے ہونے کے باوجود، اللہ کے یہاں اتنے درجات کے ہونے کے باوجود ہمارے دل میں عظمت نہیں ہے. آپ کو میں ایک تاریخی واقعہ جو بخارا اور سمرقند کا ہے، سن 1920 اور 21 کے درمیان جب کمیونسٹ کا غلبہ ہوا، کمیونسٹ کی حکومت آئی اور اس کے بعد کمیونسٹ نے اسلامی تعلیم پر پابندی لگائی، ایمانی تعلیم پر پابندی لگائی، قرآنی تعلیم پر پابندی لگائی. حالات ایسے ہو گئے، حالات ایسے ناگفتہ بے ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنا دشوار ہو گیا. اگر کوئی کمیونسٹ کسی کے گھر میں قرآن مجید کے اوراق دیکھ لیتے ان کو قتل کر دیا جاتا. کمیونسٹ کے کارندے، پولیس والے بچوں کو بولا کر ٹافی اور چاکلیٹ پکڑاتے اور ان سے کہتے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. جب وہ بچہ پڑھتا ان کے گھر سے ان کے والدین کو بلا کر کے لایا جاتا اور انہیں قتل کر دیا جاتا. جب 1990 میں اس کمیونسٹ ظالم حکومت کا خاتمہ ہوا، بہت سے لوگ گئے بخارا اور سمرقند. انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں ایسی پابندیاں لگی، اس کے باوجود حفاظ ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تم لوگوں نے کیسے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کی؟ مفتی اعظم وہاں کا لکھتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے سن کر کے آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. وہ لکھتا ہے کہ میرا باپ کمیونسٹ کی حکومت سے پہلے شیخ الحدیث تھا، بخاری شریف پڑھایا کرتا تھا. جب حکومت کمیونسٹ کی آئی، ظالم کی آئی، اسلامی تعلیم پر پابندیاں لگائی گئی اور قرآن مجید کے اوراق پر لوگوں کو قتل کیے جانے لگا، تو میرا والد جو شیخ الحدیث تھا، جو بہت بڑا علامہ تھا، بخاری شریف کا درس دیا کرتا تھا، سب سے پہلے انہوں نے داڑھی منڈوائی، شرٹ پینٹ پہنا، سرکاری محکمے میں کام کرنے لگا. کرشی وبھاگ میں وہ ٹریکٹر چلاتا تھا، دن بھر ٹریکٹر چلاتا تھا، اس قدر ٹریکٹر چلاتا تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ ٹریکٹر کا عاشق ہو چکا ہے، یہ مجنون ہو چکا ہے. لیکن میرا باپ جب رات ہوتی، بہت رات ہو جاتی، تو وہ چائے کے دسترخوان پر مجھے بیٹھاتا اور قرآن مجید کی آیت کو یاد کرواتا. اس طرح کر کے میرے والد نے مجھے حافظ بنایا ہے، اس طرح کر کے ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اس طرح کر کے ہم نے دینی تعلیم
کی حفاظت کی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے سنیے، بعض مائیں تو قرآن مجید کی بقا کے خاطر، قرآن مجید کی حفاظت کے خاطر گھر میں تہخانہ کھدواتی، اس تہخانہ کے اندر ایک مولوی صاحب کو رکھتی اور اپنے بچوں کو ڈال دیتی، 6 مہینہ کا خوراک بھی ڈال دیتی، اور اس کے بعد اس تہخانہ کو بند کر دیتی، اس کے اوپر وہ شراب کی بوتل رکھ دیتی، خنزیر کی تصویر لٹکا دیتی، تاکہ کمیونسٹ حکومت کے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے یہ تو ہمارے لوگ ہیں، یہاں شراب نوشی ہوتی ہے، یہاں خنزیر کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ماں بعض اوقات اس پر مسالہ پیسا کرتی تھی، آٹا گوندا کرتی تھی، چاول چنا کرتی تھی، کھانا بنایا کرتی تھی، اس کا مامتا، اس کا لاڈ، اس کا پیار اس تہخانہ کے نیچے پڑھا کرتا تھا۔ 6 مہینہ تک اپنے لاڈلے کو اپنے قدم کے نیچے پڑھاتی تھی، لیکن انہوں نے شور و شغف نہیں کیا۔ قرآن مجید کی عظمت کے خاطر، قرآن مجید کی حفاظت کے خاطر، اسلامی تعلیم کی بقا کے خاطر ماں نے اپنے مامتا کو قدم کے نیچے رکھا، لیکن انہوں نے شور و شغف نہیں کیا۔ اس طرح کر کے انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی اور قرآن مجید کے تقدس کو سمجھا۔ اللہ کے دین کی بقا کے خاطر ان والدین نے بڑی قربانیاں دی۔ ایک اور تاریخی حقائق کو سن لیجئے، اسی بخارا اور سمرقند کا واقعہ ہے کہ کچھ بچے ایک مولی صاحب کے ساتھ کرشی وبھاگ میں جاتے تھے، کھیت میں غلہ کاٹتے تھے۔ کیا وہاں غلہ نہیں کاٹتے تھے، بلکہ وہ مولی صاحب استاذ ہوا کرتے تھے۔ بچے جو پیچھے غلہ کے پاؤں کو لگاتے تھے، اس کے اندر کتاب چھپا کر کے رکھتے تھے، اپنے سینے کے اندر، اپنے کپڑے کے اندر کتاب کو چھپا کر کے رکھتے تھے، اور استاذ پڑھایا کرتے تھے، یہ بچہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک وہاں معلم ہوا کرتا تھا، چند شاگرد ہوا کرتے تھے جو قرآن مجید کی تعلیم کے بقا کی خاطر اس طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ جب لوگ دیکھتے، کمیونسٹ کے کارندے دیکھتے، ان کی پولیس دیکھتی، وہ کہتی یہ تو غریب بیچارہ ہے، غلہ کاٹنے آیا ہے۔ وہ غلہ کاٹنے نہیں جاتا تھا، بلکہ قرآن مجید کی بقا کے خاطر اس نے یہ ڈھونگ رچائی تھی، بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کے خاطر انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی، بلکہ قرآن مجید کی عظمت کو پامال نہ ہو، قرآن مجید زندہ و تابندہ رہے، اس کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی۔ اس لیے وہ دن دیکھنا نہ پڑے، وہ وقت نہ آ جائے، خدا را آپ اپنے ملک میں اگر ماحول سازگار ملا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو بھی پہچانیے، علماء کرام کی عظمت کو بھی پہچانیے، حفاظ کرام کی عظمت کو بھی پہچانیے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ حافظ قرآن سے آپ دشمنی مول نہ لیا کیجئے۔ اللہ کے حضور نے فرمایا الا ان حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، جو لوگ حاملین قرآن ہیں، الا ان حملۃ القرآن اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کا دوست بن چکا ہے۔ اے لوگو، تمہاری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے کہ تم حافظ قرآن سے دوستی کرو۔ جو دوستی کرے گا وہ اللہ سے گویا کہ دوستی کی۔ ایک دوست دوسرے دوست کی تعاون کیا کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی معاونت کیا کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی حفاظ کرام کے لیے سہولتیں پیدا نہیں کر رہا ہے، وہ دوستی نہیں بلکہ دشمنی نبھا رہا ہے۔ آگے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن آداہم فقد آد اللہ، جس نے اللہ کے اس بندے یعنی حافظ قرآن سے دشمنی کی، گویا کہ اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا، جو اللہ سے دشمنی کرے گا، تو ہم قرآن مجید کی زبانی یہ کہہ سکتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو سنو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ ایک طرف ہوگا اور اس کا رسول ایک طرف ہوگا۔ وہ آدمی جو علماء اور حفاظ سے دشمنی مول لے رہا ہے وہ دوسری طرف ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کو پوری دنیا پر قدرت کاملہ حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہیت ہے۔ اندازہ لگائیے ایک عام انسان اللہ کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ فیصلہ کر لیجئے، ایک طرف اللہ ہوگا، اس کا رسول ہوگا، دوسری طرف وہ باغی جنہوں نے حفاظ اور علماء سے دشمنی مول لی ہے وہ ہوگا۔ فیصلہ کر سکتے ہیں جیت کس کی ہوگی؟ جیت اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ پوری دنیا مل کر کے سپر پاور ہو سکتی ہے، سپریم پاور نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سپریم پاور ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا دینے کی طرح دنیا کا کوئی بھی آدمی سزا نہیں دے سکتا ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے زنجیر میں جکڑنے کی طرح دنیا کا کوئی بھی آدمی جکڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے عام انسان اللہ کے اور اس کے رسول کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو قدرت کاملہ حاصل ہے. اللہ چاہے تو منٹوں سے پہلے، سیکنڈوں سے پہلے دنیا کو تہو بالا کر سکتا ہے، دنیا کو ختم کر سکتا ہے. بھلا بتائیے، اگر ہم حفاظ کرام سے دشمنی مول لیں گے، اللہ سے دشمنی مول رہے ہیں. جنہوں نے اللہ سے دوستی کی انہوں نے حفاظ کرام سے دوستی کی، جنہوں نے حفاظ کرام سے دوستی کی گویا کہ اس نے اللہ سے دوستی کی. جو اللہ سے دوستی کرے گا، جو حفاظ کرام سے دوستی کرے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ دلوائیں. اس لیے اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کے حاملین یعنی اس کے یاد کرنے والے حفاظ اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے علماء یہ بڑے عظیم ترین ہستی ہے. ان کی قدردانی کیجئے، ان کی عظمت کو سمجھیے. اور اللہ کے حضور نے ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی بتلائی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ بیہقی کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522 حدیث نمبر 2591 پر ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا ينبغي لصاحب القرآن، کسی حافظ قرآن کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اگر کوئی اس سے عام آدمی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ان یجد مع من جدہ، کوئی اس سے جھگڑتا ہے تو وہ اس سے نہ جھگڑے. وَيَجْهَلْ مَعَ مَنْ يَجْهَلْ، اگر کوئی حافظ قرآن کے ساتھ جہالت والا معاملہ کرتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ جہالت والا معاملہ نہ کرے بلکہ چشم پوشی سے کام لے. اور اللہ کے حضور نے حافظ قرآن کی عظمت کو بتاتے ہوئے یہ بتایا، ہم اور آپ یہ سن رکھے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی نبیوں کی وراثت علماء میں ہوا کرتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبیوں کی وراثت علماء میں نہیں بلکہ حفاظ میں بھی ہوا کرتی ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبی، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس نے اپنے اندر نبوت کا حصہ پیدا کر لیا ہے. یعنی جس نے قرآن مجید کو پڑھا اس نے اپنے اندر نبوت کا حصہ پیدا کر لیا ہے. بین جنبی، اس نے اپنے دونوں پہلو کے بیچ میں نبوت کو رکھ لیا ہے. اب اس حفاظ کے درمیان اور انبیاء کرام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے، لا ينبغي لصاحب القرآن، فرق صرف اتنا ہے غیر انہ لا یوحى الیہ کہ ان حفاظ کی طرف وحی نہیں آیا کرتی ہے اور انبیاء کی طرف وحی آیا کرتی ہے. اس لیے یہ حفاظ علماء کی طرح انبیاء کے وارث یہ بھی ہیں. نبیوں کی وراثت جس طرح علماء میں ہوا کرتی ہے حفاظ میں بھی ہوا کرتی ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک حافظ کی پریشانیوں پر نظر رکھیں، ان کی غلطیوں پر چشم پوشی سے کام لیا کریں، درگزر کر دیا کریں، ان کے پیچھے نہ لگا کریں، بلکہ حافظ قرآن رب کے ولی ہیں، ان کی برائی مت کرنا. جذبات میں آ کر اے لوگو قدرت سے لڑائی مت کرنا. حافظ قرآن رب کے ولی ہے، ان سے لڑائی مت کرنا. وما توفیقی الا باللہ. بہت خوب، بہت خوب.